امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں 7 دن کا ہونے والا فیضان تصوف کورس 27 مارچ 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی نشست میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے عاشقان رسول کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں نماز جمعہ سے قبل مولانا عبدالحبیب اتاری کا سنت و بھرا بیان، عاشقان رسول کو نیکیاں کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت 27 مارچ 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ایصال ثواب اجتماع رکن شورا حاجی فضل رضا اتاری نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ دعوت اسلامی کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں کورس کا انعقاد، مختلف ممالک کے عاشقان رسول کی شرکت۔ مبلغ دعوت اسلامی نے کورس کرواتے ہوئے عاشقان رسول کو میت کے غسل و کفن کا عملی طریقہ سکھایا۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے تحت فلاحی کام، فلسطینی عاشقان رسول میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ FGRF نے مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کو جاری رکھتے ہوئے پینے کے صاف پانی کی تقسیم کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے دوران پانی کا ٹینک بھر گیا اور پانی اوور فلو ہو کر گرنا لگ گیا، تو اگر پانی کا وال بند نہیں کریں گے تو اسی طرح پانی گرتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے نماز شروع کی اور نماز کے دوران لائٹ چلی گئی، اس سے جنریٹر آٹو آن ہو جائے گا اور جنریٹر کے آٹو آن ہونے کی وجہ سے بجلی کی دیگر اشیاء پر اثر انداز ہوگا، تو کیا اس دوران ہم نماز توڑ کر ان چیزوں کو درست کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اب وہ کنفرم ہو کہ واقعی نقصان ہو جائے گا اور کوئی اس کو مطلب یعنی کہ مینج نہیں کرے گا، ابھی نماز جب تک پڑھتا رہے گا تو یہ پانی گرتا رہے گا یا یہ بجلی کا نقصان جو ہو رہا ہے یا جنریٹر کا تو یہ ہوتا رہے گا، اس طرح تو نماز توڑ کر اس نقصان سے بچائے۔ کسی کے چپل لے کر کوئی چور بھاگ رہا ہے اور آپ کو کنفرم پتہ ہے چپل بھلے آپ کے نہیں ہے کسی کے، تو کوئی پتہ ہی نہیں جا رہی تو بیچارہ وہ دوسرا جو ہے مسلمان اس کا نقصان ہو جائے گا، تو اب بھی نماز توڑ کر چور کو پکڑ سکتا ہے بھلے دوسرے کا، تو اپنا یا کسی اور کا نقصان ہو رہا ہو تو اس میں نماز توڑنے کی یہ صورتیں موجود ہیں۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی نابینا گڑھے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ گڑھے میں گر جائے گا اور آپ نماز میں مشغول ہیں اور کوئی بچانے والا اس کو نہیں ہے، تو نماز توڑ کے اس کو بچانا ہوگا۔ بچانے پر اگر آپ قادر ہیں اس کو تو اس کو بچا دیں۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب میں 7 دن کا ہونے والا فیضان تصوف کورس 27 مارچ 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی نشست میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے بھی عاشقان رسول کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 7 دن کا ہونے والا تصوف کورس 27 مارچ 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا۔ کورس میں شریک عاشقان رسول کی صوفی کی تعریف، باطنی بیماریوں کے متعلق معلومات، حسد اور تکبر سے بچنے کی معلومات، نگاہ اور زبان کی حفاظت، بیت کی تعریف اور فوائد کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ دوران کورس عاشقان رسول کو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور مفسدات بتائے گئے، نیز مختلف دعائیں اور سنت و آداب بھی بتائے گئے۔ کورس کی اختتامی نشست میں رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے بھی اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کی اور انہیں کورس کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ کیا، جبکہ عاشقان رسول کو اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی ترغیب دی۔ اس حوالے سے نگران پاکستان مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، عید کے دن سے ہی 7 دن کا فیضان تصوف کورس کیا گیا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری بہترین طریقے سے کریں، ان کو صوفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی ہم نے سیکھا، اللہ کی رحمت سے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ کریم ہمیں
علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور صرف سیکھنے کا نہیں، سکھانے کا بھی جذبہ نصیب فرمائے، سیکھنے سکھانے کا جذبہ بھی ہو اور عمل کا بھی جذبہ۔ تو مختلف کورسز کے ذریعے دعوت اسلامی دین سکھا رہی ہے، اور جو کورسز ہوتے ہیں ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ LMS جو ایپ ہے اس کے اندر اس کو ڈالا جائے، تو آپ ورچولی وہ کورس گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور ورچولی آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، آپ کو سند بھی مل جائے گی انشاءاللہ کریم۔ بعض کورسز ہیں اور بعض ابھی مزید اس کے اندر لانچ کیے جائیں گے، ڈالے جائیں گے۔ کورس کے آخر میں عاشقان رسول کا تحریری ٹیسٹ بھی لیا گیا، جبکہ اسلامی بھائیوں میں نگران پاکستان مشاورت نے تحائف تقسیم کیے اور امام شریف بھی سجائے۔ یہاں پہ مجھے کورس کر کے بہت خوشی ملی، اور آگے 63 دن کا کورس ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے 63 دن کا کورس کرنے کی۔ 1 ماہ کے اعتکاف کیا دعوت اسلامی کے ساتھ، اور اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ کورس کیا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کورس کروایا ہمیں، اور ایک ہوتا ہے نا بگ آفر، ان کی وہ بگ آفر محدود مدت کے لیے نہیں ہے، لانگ ٹائم چل رہی ہیں۔ ابھی یہ کورس ختم ہوا ہے، آگے انہوں نے 63 دن کا کورس کی بھی ہمیں آفر دے دیا ہے، اور فری آف کاسٹ ہوتا ہے، نہ اس میں کچھ کھانے کے رہائش کے کسی بھی چیز کے پیسے بالکل بھی انکلوڈ نہیں کرتے۔ یہ سب سے اچھی مجھے ان کی بات لگی ہے کہ یہ ہمیں دین سکھانے کے لیے گھر گھر تک اور محلے محلے تک رسائی دینے کے لیے بہت سے اسلامی بھائیوں کو تیار کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں ساؤتھ افریقہ سے مدنی خبر، جہاں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ افریقہ کے سٹی جوہانسبرگ کے علاقے فورٹسبرگ میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے گناہوں سے بچنے، قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے، سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اس دوران عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے شرکاء و عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رکن شورا نے دعا کروائی اور اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا، جبکہ شرکاء اسلامی بھائیوں کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے رودا، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے۔ شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت 27 مارچ 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کروائی۔ سندھ پاکستان کے شہر کراچی میں قائم فیضان مدینہ میں 27 مارچ 2026 کو شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت امام بخاری، مولانا حسن رضا خان، مفتی عبدالنبی حمیدی اور سید نذیر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہم الاجمعین سمیت دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے اسلامی بھائیوں سمیت دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے، نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر مرحومین کے لیے قرآن خوانی و کل خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ رکن شورا نے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کروائی۔ بعد ازاں رکن شورا نے مختلف شخصیات سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جس پر شخصیات نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ ناظرین، فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں شعبہ کفن دفن کے تحت 20 مارچ کو ہونے والے کورس میں مبلغ دعوت اسلامی نے میت کے غسل و کفن کا عملی طریقہ سکھایا اور مختلف امور پر رہنمائی بھی کی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت 20 مارچ 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں میت کے غسل و کفن کا عملی طریقہ کے موضوع پر ایک کورس منعقد کیا گیا، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے فیضان مدینہ کراچی اعتکاف میں آئے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے کورس کرواتے ہوئے عاشقان رسول کی رہنمائی کی۔ کورس کے دوران مستعمل پانی کے احکام اور ضروری احتیاطیں بتائی گئیں، جبکہ میت کو سنت کے مطابق غسل دینے کا مکمل طریقہ، غسل میت کے مراحل اور ان کی ترتیب، کفن تیار کرنے کا طریقہ، کفن کو سنت کے مطابق کاٹنے اور میت کو پہنانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ کورس کو یاد رکھنے اور عملی رہنمائی کے لیے مسلم فنر ایپلیکیشن کا تعارف بھی کروایا گیا۔ نیز اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت، قافلوں میں سفر اور 12 دینی کام کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ کورس کے دوران مبلغ دعوت اسلامی کی گفتگو کا انگلش زبان میں شرکاء کے لیے خلاصہ بھی بتایا گیا۔ اختتام پر کورس میں موجود عاشقان رسول نے اس کورس کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ My name is Hashif Abdul Juma. I am a student at University of Lahore.
I'm from Uganda. I'm here for 10 days and alhamdulillah today he taught us is that we are for session for learning how to perform ghusl Muslim dead body. آج ان کے درمیان غسل میت و کفن کورس کا سلسلہ ہوا جس میں ان کو پریکٹیکلی غسل میت کا طریقہ اور کفن پہنانے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اور انہوں نے اس کو سیکھا ہے سمجھا ہے اور نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ اس کام کو ہم کریں گے انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر پائیے. کرغستان میں اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 24 مارچ کو ایک آن لائن مدنی مشورہ ہوا جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے تنظیمی طریقہ کار کے مطابق دینی کاموں کی انجام دہی سمیت کئی امور پر ذمہ داران اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. کرغزستان میں اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 24 مارچ کو آن لائن مدنی مشورہ ہوا جس میں رکن عالمی مجلس مشاورت ویسٹرن ایشیا، سب کانٹیننٹ نگران ویسٹرن ایشیا اور انٹرنیشنل افیئرز معاون نگران اسلامی بہنوں نے شرکت کی. نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے کرغزستان میں اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے اور دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے کئی اہم نکات پر گفتگو کی. مدنی مشورے کے دوران ذمہ دار اسلامی بہنوں کی جانب سے کئی تجاویز بھی پیش کی گئی جس پر نگران اسلامی بہن نے تنظیمی طریقہ کار کے مطابق دینی کاموں کے انجام دہی سمیت کئی امور پر ذمہ داران اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی. اس موقع پر مدرسۃ المدینہ بالغات میں اسلامی بہنوں کو داخلہ دلوانے کی بھی ترغیب دی گئی. آخر میں ذمہ دار اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو مزید احسن انداز سے آگے بڑھانے کے لیے دیے گئے اہداف پر عمل کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. 26 مارچ کو شاہ فیصل کالونی یوسی 3 میں اسلامی بہنوں کے درمیان ایک کورس کا انعقاد ہوا جس میں عدت اور سوگ کے معاملات پر رہنمائی کی گئی. اسلامی بہنوں نے سیشن میں ملنے والی دینی رہنمائی پر عمل کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. دیکھیے یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت 26 مارچ کو شاہ فیصل ٹاؤن یوسی 3 میں اسلامی بہنوں کے درمیان ایک کورس کا انعقاد ہوا جس میں قرب و جوار سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی. مفتشہ اسلامی بہن نے عدت اور سوگ کے موضوع پر رہنمائی کی. کورس میں عدت کی حقیقت اور قرآن و حدیث سے اس کے دلائل، بیوہ کی عدت اور اس دوران کی شرعی ہدایات، سوگ کا مفہوم اور اس کی شرعی حد، رائج غلط رسومات، عدت میں صبر، دعا اور اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذہن دیا. کورس کے دوران مسلم فیونرل ایپ کا تعارف بھی کروایا گیا. اسلامی بہنوں نے کورس میں شامل موضوعات کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کورس میں شامل ہو کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اسلامی بہنوں نے سیشن میں ملنے والی دینی رہنمائی پر عمل کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی چینل کے ناظرین، دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ لیے دعوت اسلامی کے تحت غزہ فلسطین میں فلاحی کاموں کا سلسلہ جاری ہے جہاں مختلف مواقع پر پینے کے صاف پانی سمیت کھانا بھی تقسیم کیا گیا. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے محمد طارق خطاری مدنی کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے غزہ فلسطین میں مختلف فلاحی و امدادی کاموں کو جاری رکھا اور اسی مناسبت سے غزہ فلسطین میں مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کا سلسلہ کیا گیا جہاں مختلف ٹینکرز کے ذریعے فلسطینی عاشقان رسول کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا گیا. غزہ فلسطین میں ہونے والی پانی تقسیم مہم کے اقدام کو مقامی عاشقان رسول نے سراہتے ہوئے اس پر FGRF کا شکریہ ادا کیا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اسے دعاؤں سے بھی نوازا. دوسرے موقع پر فلسطینی عاشقان رسول کی خیر خواہی کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے FGRF نے کھانا پکانے کا سلسلہ کیا اور پھر اس کھانے کو غزہ فلسطین کے مقامی عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی ہوا. FGRF کے تحت ہونے والی اس تقسیم کو مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا بھی گیا اور اس فلاحی کام پر FGRF کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان عاشقان رسول نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے بھی نوازا. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور YouTube چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 28 مارچ کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری